دفعہ طالب علم سبق یاد کر لیتا ہے پھر بھول جاتا ہے تو بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میں سبق یاد کر بھول جاتا ہوں۔ تو ایک تو طالب علم کی خواہش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سبق یاد کروں، دوسری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب یاد کروں تو بھولوں نہ، پھر مجھے یاد رہے۔ تو میں آپ کو آسان سا نسخہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ طلباء اللہ کی نافرمانی نہ کریں، کوئی ایسا عمل نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو آپ یقین کریں، آپ محسوس کریں گے کہ باقی سبق یاد کرنے کی سپیڈ آپ کی بڑھ چکی ہے۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کہاں پہ یاد ہوتا ہے، کہاں محفوظ ہوتا ہے؟ اپنے کے دل میں محفوظ ہوتا ہے۔ قرآن دل میں محفوظ ہوتا ہے، اور دل گناہوں کی وجہ سے گندا ہو جاتا ہے۔ اب اصول یاد رکھیں کہ اگر کوئی لڑکا گندا برتن لے جائے، دکاندار کو پیسے دے دے کہ مجھے اس میں 1 کلو دودھ ڈال کے دے دو، دکاندار کہے گا اچھا یہ برتن گندا ہے، اس کو صاف کر کے لے آؤ۔ گندے برتن میں کوئی بندہ دودھ نہیں ڈالتا۔ تو اگر گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا تو گندے دل میں بھی اللہ کا کلام نہیں اترتا۔ اللہ کے کلام کو محفوظ کرنے کے لیے دل کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا ایک تو طلباء کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کریں اور گناہ نہ کریں، انشاءاللہ سبق جلدی یاد ہوگا اور سبق بھولیں گے نہیں۔ بچہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس دفعہ رمضان شریف میں شب قدر کب ہے۔ شب قدر بہت برکت والی رات ہوتی ہے، تو کہ آپ لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتا دوں، لیکن یہ جو فلاں اور فلاں بندہ آپس میں الجھ رہے تھے، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے وہ علم اٹھا دیا، اب مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی رات ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر 2 بندے آپس میں جھگڑ رہے ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو علم اللہ کی جانب سے آیا تھا، اللہ نے اس علم کو واپس اٹھا دیا کہ اب یاد ہی نہیں رہا کہ وہ کون سی رات ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپس کی لڑائیاں اور آپس کے جھگڑے ایک طالب علم کے لیے کتنا زیادہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اور طلباء کیا کرتے ہیں، سبق بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ادھر اشارے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اگلے لڑکے کو 20 دفعہ چھٹی ہو جائے تو میں تجھے بتاؤں گا۔ اب جو لڑکا سبق پڑھتا ہے اور ساتھ دوسرے کو اشارے کرتا ہے کہ چھٹی ہو جائے تو میں تجھے بتاؤں گا، بچہ اس طرح پڑھائی نہیں ہوتی، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو قرآن کی نعمت اس طالب علم کو کبھی نہیں مل سکتی۔ تو یاد رکھیں، اللہ کو کبھی ناراض نہ کریں، گناہ نہ کریں۔ جب گناہ کیا ہوتا، آپ کون سا گناہ کرتے ہیں؟ کسی کو قتل کرتے ہیں؟ نہیں۔ شراب پیتے ہیں؟ نہیں۔ سود کھاتے ہیں؟ نہیں۔ کیا گناہ ہے؟ تو آپس میں الجھنا ہے، کبھی کسی کی بے جا شکایت لگا دی، کبھی کسی کو گالی دی دی، کبھی کسی کی برائی بیان کر دی، کبھی کسی کے جوتے پھینک دیے، کبھی کسی کے کپڑے خراب کر دیے۔ تو یہی تو طلباء کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں، ہاتھ سے اس کا سامان خراب کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کرنے سے ان کا دل دکھتا ہے۔ جب کسی طالب علم کا آپ دل دکھائیں تو پھر آپ مطمئن ہو جائیں، آپ کبھی بھی حافظ نہیں بن سکیں گے، بنیں گے بھی تو بہت دیر لگ جائے گی۔ جلدی حافظ بننا چاہتے ہیں، پکا حافظ بننا چاہتے ہیں تو دل کے برتن کو صاف رکھیں، قرآن اترتا جائے گا اور دل میں سمٹتا جائے گا اور جلدی جلدی بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ ایک تو اس چیز کا خیال کریں۔ دوسری بات یہ ہے، بچہ کہ جب کوئی طالب علم قرآن یاد کر لیتا ہے تو یاد کرنا تو اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن یاد کرنے کے بعد پھر اس کو یاد رکھنا زیادہ ضروری بن جاتا ہے۔ اب اگر کوئی طالب علم کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت عطا کر دیتا ہے
پھر حافظ بننے کے بعد وہ طالب علم منزل پڑھنا ہی چھوڑ دیتا ہے، قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیتا ہے، سال 2 سال بعد سب کچھ بھول جاتا ہے، اس طالب علم کے لیے بہت بدقسمتی والی بات ہے کہ جو اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی تھی۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن پاک اسی حافظ کے ساتھ چمٹا ہوا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اللہ آپ نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا، یہ تو میری پرواہی نہیں کرتا تھا، میری طرف دیکھتا ہی نہیں تھا، اب نتیجہ یہ ہو گیا کہ اس نے میری ناقدری کی ہے، اللہ اب میرا اور اس کا آپس میں ایک مقدمہ ہے اور آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ پھر قرآن باقاعدہ اللہ کے دربار میں کیس دائر کرے گا، اس حافظ کے خلاف شکایت کرے گا کہ اللہ میرا اور اس کا مقدمہ ہے، ہمارا مسئلہ حل کر دیں، اس نے میری قدر ہی نہیں کی تھی، میری پرواہی نہیں کی تھی۔ تو یہ تو نہ ہو کہ جس قرآن کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے بلند درجے ملیں گے، اسی قرآن کی وجہ سے ہمیں قیامت کے دن پکڑا جائے۔ عزیز طلباء اس کو یاد رکھیں، اس کو یاد رکھیں۔ اگلی بات سمجھ لیں کہ آپ اس وقت روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، یعنی ایک رکوع اگر کوئی طالب علم بار بار پڑھتا ہے تو کوئی 3 پارے پڑھتا ہوگا، کوئی 4 پارے، کوئی 5 پارے، کوئی اتنی تلاوت تو ہر طالب علم کرتا ہے نا، چونکہ پورا دن قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو جب آپ قرآن پڑھ لیں پورا دن، پھر رات شام کے وقت، چھٹی کے وقت اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میں نے آج جتنا قرآن پڑھا ہے، اس قرآن کا ثواب میرے استاد کو، میرے والدین کو، میرے دادا دادی کو، نانا نانی کو، فلاں بھائیوں کو، بہنوں کو، اللہ ان کو یہ ثواب پہنچا دے۔ پھر اللہ آپ کو بھی ثواب دے گا اور جن جن کے آپ نے نام بتائے ہیں سب کو برابر کا ثواب ملے گا۔ اب ایک لڑکا 5 پارے پڑھ لیتا ہے، وہ شام کے وقت، چھٹی کے وقت دعا مانگتا ہے کہ اللہ میں نے 5 پارے پڑھے ہیں تو ان 5 پاروں کا ثواب میرے استاد کو اور میرے والدین کو، میرے دادا دادی کو، نانا نانی کو، بھائی کو، چچا کو، چچی کو، جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں سب کے نام لے لو، اللہ سب کو یہ ثواب پہنچا دے۔ تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو 5 پارے کا الگ ثواب ملے گا، والد صاحب کو 5 پارے کا ثواب الگ ملے گا، والدہ کو 5 پارے کا ثواب الگ ملے گا، دادا کو الگ ملے گا، دادی کو الگ ملے گا۔ یہ اللہ کی کریمی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ثواب عطا کرتا ہے۔ اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں کہ جب ہم کسی کو ثواب بخشتے ہیں تو وہ جہاں مردوں کو ثواب بخش سکتے ہیں وہاں زندوں کو بھی ثواب بخش سکتے ہیں۔ تو زندہ کو ثواب بخشنا چاہیے، مردہ کو ثواب بخشنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دادا کا انتقال ہوا ہے تو دادا کو بھی ثواب بخشیں، والد صاحب زندہ ہے تو زندہ کو بھی بخش سکتے ہیں، والد صاحب کو بخشیں، والدہ کو بخشیں، کیونکہ ان لوگوں کے آپ پر احسانات ہیں۔ اور جب بچہ حافظ بن جاتا ہے اس کو تو پھر زیادہ کوشش کرنی چاہیے، بلا ناغہ روزانہ اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند کے محترم صاحب تھے قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے فرمایا کہ میں نے آپ کو حافظ بنایا ہے اور اپنے لیے حافظ بنایا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں گے اور اس کا ثواب مجھے ملے گا، اس لیے میں نے آپ کو حافظ بنایا ہے۔ عام طور پہ جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو بیٹے جلدی اپنے والد کو بھول جاتے ہیں، بیٹے جلدی اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں۔ تو بیٹا مجھے بھلانے میں جلدی نہیں کرنی، مجھے یاد رکھنا ہے۔ حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے اپنے والد کو بھلانے میں جلدی نہیں کی ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کے فوت ہونے کے بعد 30 سال ہو چکے ہیں، 30 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس میں میں نے مغرب کی نماز کے بعد اوابین کے نفلوں میں اپنے والد کے لیے ایک پارہ تلاوت نہ کی ہو۔ سفر ہو یا حضر ہو، بیماری ہو یا صحت ہو، ہر حال میں اپنے والد کے لیے اوابین کی نماز میں ایک پارہ پڑھنے کا معمول ہے۔ میں نے حساب لگایا، میں نے کہا کہ قاری صاحب نے اپنے والد صاحب کے لیے صرف اوابین کے نفلوں میں 365 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا تھا۔ 365 مرتبہ یہ نفلوں میں، اس کے علاوہ جو پڑھتے ہوں گے وہ تو اس کے علاوہ تھا۔ تو عزیز طلبہ اپنے والدین
اور اپنے اساتذہ، اپنے عزیز و اقارب کو ابھی سے ثواب بخشنا شروع کر دیں تاکہ والدین کو ابھی سے ثواب ملے۔ اگر دادا اور دادی کا انتقال ہوا ہے یا عزیزوں میں سے جس کا بھی انتقال ہوا ہے وہ زیادہ بیچارے محتاج ہیں تاکہ ان کو جلدی جلدی ثواب پہنچے اور آپ کی وجہ سے ان کی مغفرت ہو جائے۔ میں بچے حافظ عمر علی کے والدین سے، والد موجود ہیں، چچا موجود ہیں، سرپرست موجود ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، قاری صاحب کو، اہل ادارہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے محنتی کی اور بچہ الحمدللہ حافظ قرآن بن گیا ہے۔ اب میں بچے کے والد سے خاص طور پہ یہ گزارش کروں گا کہ بچے کو بہت بڑی نعمت ملی ہے، لیکن اس نعمت کا حاصل کرنا کافی نہیں ہے، اس نعمت کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے کہ بچہ اسی طرح حافظ رہے اور اس کو قرآن اسی طرح یاد رہے، یہ بھی ضروری ہے، اور اس میں والدین کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بچہ حافظ تو بن جاتا ہے لیکن والدین یہاں سے اٹھا کے سکول میں بیٹھ دیتے ہیں، وہ منیاری کی دکان پر بیٹھا دیتے ہیں، کپڑے کی دکان پر بیٹھا دیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ بیچارہ سال کے بعد، 2 سال کے بعد قرآن تو بھول چکا ہوتا ہے، ٹوپی بھی سر سے اتر جاتی ہے، یہاں تک کہ چہرے پر داڑھی بھی باقی نہیں ہوتی، لباس بھی غیروں کا پہن لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ والدین کو چاہیے کہ بچے کو حافظ بنایا، یہ اللہ کے ساتھ سودا ہو چکا ہے، اور جب بندہ سودا کر لیتا ہے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنا بچہ اللہ کے حوالے کیا ہے، اب دکان کے حوالے نہیں کرنا، اب کالج کے حوالے نہیں کرنا، اب بچے کو اسی ترتیب پہ مدرسے میں چلانا چاہیے تاکہ یہ عالم بنے، یہ مفتی بنے، یہ شیخ الحدیث بنے، اس کے اوپر جو قرآن کا رنگ چڑھا ہوا ہے یہ رنگ بھی محفوظ رہے، قرآن کی جو نعمت اس کے پاس ہے وہ نعمت بھی محفوظ رہے۔ اور کئی مرتبہ والدین روتے ہیں، ایک والد صاحب نے کہا کہ مدرسوں میں کیا تربیت ہوتی ہے، میرا بیٹا دیکھ کے حافظ بن گیا اور حافظ بننے کے بعد اب اس کا حال یہ ہے کہ یہ فرض نماز نہیں پڑھتا، یہ کیا تربیت ہوتی ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ جب یہ مدرسے میں پڑھتا تھا اس وقت نمازیں پڑھتا تھا، کہتے اس وقت تو اشراق چاشت بھی پڑھا کرتا تھا۔ میں نے کہا تو جب مدرسے میں پڑھتا تھا اشراق بھی پڑھتا تھا، چاشت بھی پڑھتا تھا، اوابین بھی پڑھتا تھا، جب آپ کے گھر میں آ گیا اب اس نے فرض نماز پڑھنی چھوڑ دی، تو غلطی کس کی ہے؟ غلطی مدرسے کی ہے یا آپ کے گھر کے ماحول کا کمال ہے؟ جب آپ کے گھر کا ماحول ہی ایسا ہے تو بچے نے تو بگڑنا ہی تھا۔ میں نے کہا مجھے اندازہ یہی ہے کہ آپ نے بچے کو اٹھایا اور لاڑ نکالے کی میراث کے پیچھے سکول کے اندر دھکیل دیا، کالج کے اندر دھکیل دیا، اب روتے رہتے ہیں۔ اب سکول کے ماحول میں تو اس کو نماز کی پابندی نہیں ملنی، کالج کے ماحول میں تو اس نے جنید بغدادی اور حسن بصری نہیں بننا، تو کالج کے ماحول میں تو کالج کا رنگ ہی چڑھنا ہے۔ تو آپ الزام لگاتے ہیں مدرسے پر اور بچے کو خراب کیا ہے اسکول کے ماحول نے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کے اساتذہ نے، بچے کے استاد نے بہت محنت کی ہے اور محنت کے ساتھ یہ نعمت منتقل کرنی ہوتی ہے۔ ایک ایک آیت کے ساتھ 30 پارے قرآن اپنے شاگرد کے سینے میں منتقل کرنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا، اور یہ استادوں کی محنتیں ہوتی ہیں، لیکن والدین کی لاپرواہی ہوتی ہے کہ 2 سال کے بعد بچہ بیچارہ قرآن سے بھی فارغ، شکل و صورت بھی حافظوں والی نہیں، لباس بھی حافظوں والا نہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنے والدین کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا دے، اپنے پورے خاندان کے لیے عزتوں کا ذریعہ بنا دے۔ اس نعمت کی حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بچے کو مدرسے کے ماحول سے نہ ہٹایا جائے، اسی مدرسے کے ماحول میں رکھیں، کردار کریں، اس کے علاوہ تجوید اور قراءات کا اگر اہتمام ہے یہی پہ ہونا چاہیے، ورنہ پھر کتابوں کی تعلیم کے لیے کسی اور ادارے میں بھیجیں تاکہ یہ عالم بنے، یہ مفتی بنے، شیخ الحدیث بنے، اور ترقی کا یہ سفر اسی طرح جاری رہنا چاہیے، بریک نہیں لگانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ کریم پروردگار کی اس بچے نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا ہے، اس بچے کا پڑھنا قبول و منظور فرما، استادوں کا پڑھانا قبول و منظور فرما، بچے کو اور استادوں کو ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک حرف پہ
اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ عطا فرما، استادوں کی محنتوں کو بارآور فرما، بچے کو استاد کے لیے صدقہ جاریہ بنا، الہ العالمین اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ پیارے پروردگار، بچے کے پڑھنے میں والدین کا بھی کردار ہوتا ہے، ان کی بھی محنتیں ہوتی ہیں، اللہ بچے کے پڑھنے پر والدین کو بھی اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ عطا فرما، بچے کو قرآن کا قاری بنا، قرآن کا عالم بنا، قرآن کا عاشق بنا، اللہ بچے کو قرآن کا خادم بنا، زندگی کے آخری لمحے تک قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ جو امانت استادوں نے اپنے سینے سے ان کی سینے میں منتقل کی ہے، اللہ اس امانت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھے اخلاق، اچھا کردار نصیب فرما، بیدار جوانی عطا فرما، بچے کو والدین کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا، دنیا میں عزتوں کا ذریعہ بنا، آخرت میں عزتوں کا ذریعہ بنا، والدین کو اپنے بچے کے دکھوں سے محفوظ فرما، بچے کے غموں سے محفوظ فرما، بچے کو تمام تر شرور اور فتنوں سے معمول و محفوظ فرما۔ اللہ اس گھر میں مزید جو بچے بچیاں ہیں سب کو اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، سب کو قرآن کا حافظ، قاری، عالم بنا، سب کو اللہ خوشیاں عطا فرما، گھر کے سارے افراد کو اپنے مقربین میں شامل فرما، مدرسے میں مزید جو بچے پڑھ رہے ہیں، استاد پڑھا رہے ہیں، سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما، سب کی دین خدمات کو قبول و منظور فرما۔ پیارے اللہ، ادارے کے انتظام انصراف سنبھالنے والوں کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما، قدم قدم پہ اپنا ساتھ نصیب فرما، وقت کے مطابق ٹھیک فیصلے ان کے دلوں میں القا فرما، اہل خیر حضرات کو اس طرف متوجہ فرما، معاونین کو اجر جزیل عطا فرما۔ اس کے علاوہ طلباء اور استادوں کے علاوہ جو حضرات موجود ہیں سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں پریشانیوں کو ختم فرما، جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہیں کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، اللہ ان کے غموں کو ختم فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم